الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وطهارتهم وسخاوتهم وجلالتهم وولایتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من ليلنا هذه إلى قيام يوم الدين. ما بعد فقد قال إمام الصادق عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم. طينا قبر الحسين عليه السلام شفاء من كل داء. صلوات بھیج دے بابا. بزرگان مذہب و ملت، برادران ایمانی، کرم ہے حضرات چہاردہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کا، اور خصوصی صدقہ ہے صدیقہ طاہرہ راضیہ مرضیہ بطول عذرا حورین سیاہ محدثہ زکیہ
جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ بی بی سلام اللہ علیہا کی نعلین پاک سے لپٹی ہوئی گرد کے ذروں کا تصدق ہے کہ کاتب تقدیر نے ہم جیسے بے حیثیت لوگوں کو فرش عزا پر بلا کے رسولوں کے پہلو میں بیٹھنے کا شرف عطا فرمایا۔ اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے اس گمنام کائنات میں ہمارے ہاتھوں میں نشان عباس دے کر ہمیں دنیا کی بھیڑ میں کھو جانے سے بچایا۔ یہ وہ احسانات عظیم ہے کہ اگر عمر جناب نوح میسر ہو کہ سلام ہو ان پر، اور ایک سجدہ شکر میں زندگی بسر ہو تو زندگی تمام ہو جائے گی، حق شکر ادا نہ ہوگا۔ سلسلہ عزا کا آغاز ہو چکا ہے کہ مسلسل ہمارے بلاغے پر رومال لے کے آنے والی بی بی اب اس کے غم کا سلسلہ جاری ہے۔ خدا شاد و آباد رکھے انہیں جو اس اجڑی ہوئی بیوی کا غم مناتے ہیں اور اس میں شرکت کرتے ہیں۔ ہمارے کاظم صاحب اور ان کے جملہ ساتھی اور آپ سب حضرات کی محبتیں جو ہمیں ان ایام میں یہاں پر لے آئیں، شہزادی ہمیں توفیق دے تو ان 5 دن کچھ عرض کروں گا، ورنہ ان کا معیار تو کون جانے۔ میں نے ان مجالس کے لیے مناسب یہ جانا کہ عنوان رکھا جائے عظمت خاک شفا، چونکہ یہ خاک شفا جو ہمارے لیے دنیا میں بھی ذریعہ نجات ہے اور قبر کی بھی ساتھی ہے، تو ہم اس خاک شفا کا احترام اس انداز سے نہیں کر پاتے جیسا کہ اس خاک کے احترام کا حق ہے۔ تو کوشش یہ رہے گی کہ عظمت خاک شفا کیا ہے، اس سلسلے میں آپ سے گفتگو جاری رہے۔ یاد رکھیے گا، کسی بھی شے کی عظمت کو سمجھنے کے لیے کسی بلند شے کو سامنے لایا جاتا ہے۔ ذرا غور فرمائیے گا، میں دنیاوی مثال دے دوں، اگر آپ کو غالب کو سمجھنا ہے تو اقبال کو پڑھنا پڑے گا۔ جب اقبال کو پڑھ لیں گے تب سمجھ میں آئے گا کہ غالب کیا ہے۔ جب غالب کو پڑھ لیں گے تب سمجھ میں آئے گا میر تقی میر کیا ہے۔ تو کسی بڑے کو سمجھنے کے لیے
بڑے کو ہی سہارا بنایا جاتا ہے، بڑے ہی کو وسیلہ بنایا جاتا ہے۔ لہذا اگر خاک کربلا کو سمجھنا ہے تو کسی ایسی بلند زمین کو سامنے لانا پڑے گا جس کے فضائل کا احاطہ ممکن نہ ہو۔ صلوات پڑھے تو عرض کروں آپ کی خدمت میں، اب ماشاءاللہ شعراء ذویل احترام بیٹھے ہوئے ہیں تو خاص طور سے آقا کے چاہنے والے ہیں، اور مجلس علی چینل پر لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہی ہے، تو آقا کے چاہنے والے جہاں سے بھی شریک مجلس ہیں وہ یہ باتیں سنیں گے تو یقیناً ہمیں مستحق دعا قرار دیں گے کہ کسی بھی بلند شے کو سمجھنے کے لیے بلند کا ہی ذکر کرنا پڑتا ہے۔ اب کوئی یہ کہے کہ صاحب بلال صاحب کو بلا تو لیا مگر بولتے کیسا ہے، اور اس کے جواب میں یہ کہا جائے کہ ہمارے محلے میں وہ جو گونگا بچہ ہے اس سے اچھا بولتے ہیں۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، ذرا غور فرمائے۔ ہمارے محلے میں وہ جو گونگا بچہ ہے اس سے اچھا بولتے ہیں، تو جب وہ بولتا ہی نہیں گونگا ہے تو اچھے اور برے کا کیا سوال؟ آپ نے غور فرمایا؟ وہاں تو اشارے کی بات آئے گی کہ صاحب وہ زبان تو رکھتے نہیں، اشارہ کیسا کرتے ہیں، وہ کا صاحب اشارہ وہ ویسا کرتے ہیں جیسے وہ ہمارے محلے میں فلاں بچہ ہے۔ غور فرمائیے گا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیشہ کسی بھی شے کو سمجھنے کے لیے اسی شعبے، اسی کائنات، اسی میدان اور اسی معیار کی چیز کو لانا پڑتا ہے تاکہ اس کی عظمت سمجھ میں آ جائے۔ اب سمجھنا ہے خاک کربلا کو، خاک کربلا کو سمجھنے کے لیے میں نے دنیا کے ہر خطے پر غور کر لیا مگر کوئی ایسا خطہ نظر نہ آیا کہ جس کے ذریعے ارض کربلا کو سمجھے۔ ایک ہی جگہ نظر آئی، مکہ، ارض کعبہ۔ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، تو جب تک عظمت کعبہ سمجھ میں نہ آئے گی، نہیں، جب تک عظمت خاک کعبہ سمجھ میں نہ آئے گی اس وقت تک عظمت خاک کربلا سمجھ میں نہ آئے گی۔ اس لیے کہ کعبہ ہے خاک، کربلا ہے تعبیر۔ سبحان اللہ، صلوات بھیجیں بابا عالم۔ نوجوان خاص طور سے سنیں گے اور ورق دل پر لکھیں گے۔ گزارش ہے کہ ذرا سا اور تاکہ بعد میں آنے والوں کو زحمت نہ ہو، میری شہزادی آپ سب کو بتا دیں۔ یہ بھی میں جملہ کہنے جا رہا ہوں، مجھے یقین ہے کہ آپ اس جملے کی قدر ضرور فرمائیں گے۔ پہلی بار جملہ کہہ رہا ہوں، یہ بھی کمال حسین ہے کہ اتنی بڑی گفتگو کا عنوان ہیرے نہیں ہے، موتی نہیں ہے، مٹی ہے۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر، مٹی ہے، خاک ہے۔ یہ خاک کیسی ہے؟ ہیروں کے عنوان پر تو گفتگو نہیں ہوتی، موتیوں کے عنوان پر گفتگو نہیں ہوتی، مرجان کے عنوان پر گفتگو نہیں ہے، یاقوت کے عنوان پر گفتگو نہیں ہے، سونے چاندی کے عنوان پر گفتگو نہیں ہے، جواہرات کے عنوان پر گفتگو نہیں ہے، یہ مٹی۔ اس کا مطلب یہ وہی مٹی ہے جس کے صدقے میں جواہرات ہیں، جس کے صدقے میں کونین کی ہر قیمتی شے ہے، مٹی ہے موضوع گفتگو، خاک ہے عنوان گفتگو، اور اگر متوجہ رہے تو انشاءاللہ محفوظ ہوں گے۔ تو اب بلند شے کو سمجھنے کے لیے بلند کا سہارا لیا جاتا ہے۔ ہم یہ عرض کرنا چاہ رہے ہیں کہ کربلا کی مٹی ہے کیا؟ تو یاد رکھیے گا، مٹی
جسے پے کر اہل دل ہے، اہل نظر ہے، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، مٹی ہی وہ شے ہے جسے پے کر میں ڈال کے اللہ نے حکم سجدہ دیا جناب آدم کے لیے. مٹی ہی سے تو بنائے گئے آدم، پے کر مٹی، ورنہ اس نے درخت میں آواز پیدا کی، وہی بول رہا تھا نا درخت میں آواز پیدا کر کے، تو پیڑ کے آگے سر کیوں نہ جھکوا دیا؟ اللہ اکبر، پیڑ کے آگے سر کیوں نہ جھکوا دیا؟ میں نے کلام کیا آج درخت کے آگے سر جھکاؤ، نہیں، درخت کے آگے سر نہیں جھکوایا، کہ میں خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں فرش زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں، اور جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں، وَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب کے سب، استثناء نہیں ہے، سب کے سب، واہ واہ، سب کے سب سجدہ کر لینا. جب میں اپنی روح پھونک دوں تو سب کے سب سجدہ کر لینا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پے کر اپنے آپ میں لائق سجدہ نہیں تھا، چونکہ اللہ روح پھونک رہا ہے. معصوم سے پوچھا گیا کہ یہ آدم کے پیکر کو سجدہ کیوں کروایا گیا؟ کہ اللہ نے چونکہ ان کی پیشانی میں ہم پنجتن کے نور رکھے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، ہم پنجتن کے انوار رکھے، اس لیے یہ لائق سجدہ ہوئے. تو کہا جب میں روح پھونک دوں تو تم سب کے سب سجدہ کر لینا. جب میں بنا لوں، سوار لوں، سویت ہوں، جب میں بنا لوں، شعرا توجہ کرو، جب اسے سوار لوں، میرے پروردگار ارے سوارتا کا ہے کوئی؟ کہ تجھے کیا خبر، یہ میری صنائی کے لیے عیب کی بات ہے کہ میں جسے بناؤں اس میں کوئی نقص رہ جائے، اس میں کوئی عیب رہ جائے. لہذا جب میں سوار لوں تو سجدہ کر لینا، روح پھونک دوں سجدہ کر لینا. سب نے سجدہ کیا الا ابلیس. ابلیس، قرآن پڑھ رہا ہوں، الا ابلیس، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. میں مٹی بتانا چاہتا ہوں مٹی کیا ہے. سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. اللہ نے کہا اچھا ام کنت من العالین، کیا تو بڑے لوگوں میں سے ہو گیا ہے؟ لہجہ تو ملاحظہ فرمائے، کیا تو بڑے لوگوں میں سے ہو گیا ہے جو انکار سجدہ کر رہا ہے؟ اس نے کہا اصل میں خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں آگ سے بنا، یہ مٹی سے بنے، میں سجدہ نہیں کروں گا. کیوں؟ کہ یہ مٹی ہے. میں سجدہ نہیں کروں گا. کیوں؟ میں سجدہ نہیں کروں گا. کیوں؟ اگر جملہ پہنچ گیا میں سجدہ نہیں کروں گا، یہ مٹی ہے. معلوم ہے ابلیس کا مزاج ہے، مٹی دیکھے گا سجدہ نہیں کرے گا. اللہ اکبر. یہ مزاج شیطان ہے، مٹی دیکھتے انکار کر دے گا، ہم سجدہ نہیں کریں گے. مگر اللہ چپ بھی نہیں رہتا. کب مٹی کو سجدہ کرنے سے انکار کیا؟ فخرج، نکل جا، تو گمراہ ہے، رجیم ہے، تو نکل جا. اس کا مطلب یہ کہ عمل کا رد عمل بھی ہے. ہائے 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 ہائے، اللہ نے بتا دیا وہ دائرہ لعنت میں آتا ہے جو ہمارے حکم سے انکار کر دے اور یہ سوچ کے سجدے سے انکار کر دے یہ تو مٹی سے بنائے گئے ہیں. اچھا تو کہا سب کے سب سجدہ کرو. سب نے سجدہ کیا.
مگر یہ کہ ابلیس نے سجدہ تھکے تو نہیں آپ میری شہزادی جزادے ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. اب یہ ایک بہت لفظ صرف کر رہا ہوں, بہت مہین سی بات ہے, میں نے باریک نہیں کہا, بہت مہین سی بات ہے, اسے محسوس فرمائیے گا. ابلیس نے انکار کیا تھا, فرشتوں نے سوال کیا تھا. ارے واہ 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 سبحان اللہ. ابلیس نے مولانا آفتاب صاحب قبلہ, ابلیس نے انکار کیا, فرشتوں نے سوال کیا. ابلیس نے کہا تھا کہ تو اسے بنا, میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا. کیوں؟ کہ اس لیے کہ میں آگ سے ہوں اور یہ مٹی سے ہے. اب بزرگ علماء کو بھی ایصال ثواب کرنا چاہیے, تو ہمارے بزرگ علماء یہاں پر یہ دلیل قائم کرتے تھے کہ ابلیس نے یہ بات حسد میں کہہ تو دی, مگر کم سے کم آگ اور مٹی کی تاثیر تو دیکھ لیتا. آگ کی تاثیر کیا ہے اور مٹی کی تاثیر کیا ہے؟ آگ کی تاثیر یہ ہے اگر اس کے حوالے کوئی دانہ کیا جائے جلا کے راکھ کر دے گی, مگر مٹی کی تاثیر کیا ہے؟ ایک کے بدلے 70 لوٹائے گی. ہائے 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 ہائے, ایک کے بدلے 70 لوٹائے گی. علی کی محبت میں یہ عمل کیجئے اتنے حجوں کا ثواب, فاطمہ کی محبت میں یہ عمل کیجئے اتنے حجوں کا ثواب, حسن کی محبت میں یہ عمل کیجئے اتنی نمازوں کا ثواب. ان کا ساتھ یہ کیا محبت میں عمل کیجئے یہ ثواب, علی کی محبت میں یہ عمل, اتنے حج اتنے زکاتیں اتنی نمازیں. یہ کچھ بات سمجھ میں نہیں آتی. ارے تمہاری سمجھ میں آئے تو کیسے آئے؟ مٹی کے حوالے ایک دانہ کیا جائے 70 لوٹاتی ہے. مٹی ہے تراب, جب تراب ایک کا 70 دے سکتی ہے تو جو ابو تراب بھیجے بابا تو اس نے کہا کہ ہم سجدہ نہیں کریں گے. اس نے تو کیا انکار, ہائے فرشتوں نے کیا سوال. اسے بنا رہا ہے, وہ مٹی کیا ہے سوچئے گا, اسے بنا رہا ہے جس کی نسل فساد برپا کرے. جملہ 1000 بار سنا ہوگا نوجوانوں, مگر پہلو ہے, یہی تو معجزہ قرآن ہے. جتنی بار پڑھیے نیا باب کھلتا ہے. اسے بنائے گا جس کی نسل فساد برپا کرے, جس کی نسل فساد برپا کرے, وہ نہیں جسے بنا رہا ہے وہ نہیں. سوال آدم کا نہیں تھا, سوال نسل آدم کا تھا. اسے بنا رہا ہے جس کی نسل فساد برپا کرے. ابلیس نے آدم سے انکار کیا. ملائکہ کا سوال آدم کے متعلق نہیں تھا, اولاد کے متعلق تھا. اسے بنائے گا جس کی نسل فساد برپا کرے. اس کا مطلب روز اول فرشتوں نے یہ بات طے کر دی کہ آدم تو لائق اعتبار ہے, مگر آدم کی ہر اولاد لائق اعتبار
نہیں کہہ رہا ہوں، فرشتوں نے یہ بات طے کر دی کہ آدم تو لائق اعتبار ہے، مگر اولاد آدم، ہر اولاد آدم لائق اعتبار نہیں ہے، معلوم نبی واجب الاحترام ہے، مگر پوری نسل نبی واجب الاحترام نہیں ہو سکتی، یعنی ضروری نہیں ہے کہ جیسا نبی ہے ویسا ہی پورا خاندان ہو۔ اکیلا گھرانہ دیکھا محمد کا، آواز دے رہے اولنا محمد وآخرنا محمد وآخرنا محمد، اللہ اکبر اللہ اکبر، میرا اول بھی محمد، میرا اوسط بھی محمد، میرا آخر بھی محمد۔ تجھے شبیر زمانے والے مل گئے، خود ہی تیرا نام فاطمہ، حضرت زہرا، علی و حسنین آ گئے چادر تطہیر۔ سبحان اللہ۔ ایک دل، ایک نظر، ایک زبان، ایک خیال، ایسے ہوتے ہیں محمد۔ جزاک اللہ۔ خدا تو زیادہ مجھے بھی سرکار علامہ رشید ترابی کے مصرے یاد آ گئے، اگر کہیے تو پڑھ دوں، ناظم مجلس شعرا فرماتے خالق نے کچھ اس طرح سوارے ہیں محمد، خالق نے کچھ اس طرح سوارے ہیں محمد، ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد، اکثر در زہرا پر یہ جبریل نے سوچا پیغام کسے دوں کہ یہ سارے ہیں محمد۔ اللہ اکبر۔ کا اسے بنائے گا جس کی نسل فساد برپا کرے۔ اب یہ نوجوانوں کے لیے دیکھیے، ہم اور آپ بہانے بازی کے لیے کچھ کہہ دیں، لیکن فرشتے معصوم ہیں، فرشتوں کے ہاں کنایے میں بھی حقیقت ہوتی ہے، استعارے میں بھی حقیقت ہوتی ہے۔ اگر فرشتہ کوئی بات کہہ رہا ہے تو ایسا نہیں کہ اس نے ہوا میں بات کہہ دی، فرشتے کہہ رہے اسے بنا رہا ہے جس کی نسل فساد برپا کرے۔ تو ابھی آدم تو پہلے ہے، نسل چلے گی، وقوع واقعہ سے پہلے یہ خبر کیسی؟ یہ خلاف قانون ہے کہ جرم سے پہلے ہی آدمی پر الزام لگایا جائے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، ذرا غور فرمائے۔ ارے بھائی یہ تو دونوں بیٹھے ہیں، ایک کا کام ہے نیکیوں کو لکھنا جو جانب یمین ہے داہنی جانب ہے، اور دوسرے کا کام ہے برائیوں کو گناہوں کو لکھنا، وہ ادھر بائیں کاندھے پر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ دو فرشتے، یہی تو مرزا غالب نے کہا ہے پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق، آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا۔ تو خیر یہ تو مرزا غالب کی اپنی بات ہے، ورنہ یہ تو یہ عدل الہی ہے کہ آدمی مکرنے نہ پائے۔ اب یہ تو غالب نے بات کہی نا، آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا، یہی وجہ ہے قبر میں جب ہمیں اٹھایا جائے گا تو ہم سے کہا جائے گا وہ لکھ جو تو نے کیا ہے، وہ لکھ جو تو نے کیا ہے۔ قلم کہاں سے لائے؟ انگشت شہادت۔ روشنائی کہاں سے لائے؟ لعاب دہن۔ تو سب کچھ یاد کہاں سے آئے گا کہ یہ دہراتے جائیں گے تجھے یاد آتا جائے گا، اپنے ہاتھوں سے لکھا جائے گا، تاکہ انسان تو انسان ہے نا، محشر میں فرشتے ہی کو جھٹلا دے۔ ہائے 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 ہائے، ارے جو فرشتوں کی مالکہ زہرا سے گواہ مانگ لے۔ مجھے جو کہنا تھا میں نے کہہ دیا۔ تو یہ بیٹھے میں اس کا کام ہے نیکی لکھنا اور ان کا کام ہے برائیوں کو لکھنا۔ نیکی والے کے لیے حکم یہ ہے نوجوانوں، ہم ارادہ کریں
کہ ہم ایک بھوکے کو کھانا کھلائیں گے، یہ اس کا کرم ہے. اب بھی اسے سجدہ نہ کر پائے بندہ. ہم نے ارادہ کیا کہ ہم بھوکے کو کھانا کھلائیں گے، اللہ نے کہا لکھ لے. ابھی کھلایا نہیں، کا ارادہ تو کیا، لکھ لے. لیکن ایک شخص نے ارادہ کیا ہم فلاں کی جیب کاٹیں گے، اب ادھر والا لکھے نہیں تو وہ تو لکھوا دیا، سوچا ہی تھا وہ بھی. ہائے 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 سبحان اللہ، کہ وہ میرا کرم ہے اور یہ بھی میرا کرم ہے. شاید ارادہ بدل دے، شاید ارادہ بدل دے، شاید ارادہ بدل دے. گھر سے نکل پڑے، اب لکھو نہیں. پہنچ گئے وہاں، اب لکھو نہیں. ہاتھ بڑھا دیے، لکھو نہیں. جب تک کاٹ نہ لے جیب، جب تک نہ لکھنا، یہ ہے اس کا کرم کہ جب تک بندہ برائی انجام نہ دے لے وہ مہلت دیتا رہتا ہے. شاید اب باز آ جائے، اب باز آ جائے، اب باز آ جائے. نیکی ارادے پر لکھواتا ہے. جملہ سنیے اور سجدہ کیجئے اسے. نیکی ارادے پر لکھواتا ہے مگر برائی عمل کے بعد لکھواتا ہے. تو اب ایک ہی وقت میں دونوں کام تو آپ کر نہیں سکتے. ایک ہی وقت میں دونوں کام، کہ ایک ہاتھ سے بھوکے کو کھانا کھلا رہے ہو اور دوسرے ہاتھ سے کسی کی جیب کاٹ رہے ہو. تو جب آپ نیکی کر رہے ہوں گے تو نیکی ہی کریں گے، اور جب کوئی گناہ بندہ کر رہا ہوگا تو گناہ کر رہا ہوگا. لہذا ان فرشتوں کا بھی یہی معاملہ ہے. جب نیکی والا بزی ہوتا ہے تو ان کی چھٹی ہوتی ہے، جب یہ مصروف ہوتے ہیں تو ان کی چھٹی ہوتی ہے. مگر ایک ایسا موقع ہے جہاں دونوں ایک ساتھ مصروف ہوتے ہیں. ہائے 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 ہائے، وہ کون سا موقع؟ رسول و آل رسول کے دشمنوں پر لعنت کا موقع ہے. یہ وہ موقع ہے جہاں پر یہ دونوں مصروف رہتے. آپ کہیں گے دونوں کیوں مصروف رہتے؟ بھائی یہ اس لیے مصروف رہتا ہے کہ ثواب لکھے، اور یہ اس لیے مصروف رہتا ہے گناہوں کو مٹا. صلوات بھیجو بابا اعظم. تو ہمارا عنوان کچھ اور ہے. تو ہمارا عنوان تو کچھ اور ہے، بات درمیان میں آ گئی تھی تو کہا اسے. تو اب جب حکم یہ ہے کہ بغیر عمل کے نہ لکھا جائے، تو ابھی آدم آئے ہیں، نسل چلے گی تو پتہ چلے گا کہ اولاد کیسی ہے. یہ پہلے ہی سے کیسے طے کر دیا فرشتوں نے. یاد رکھیے گا، کسی معمے کا حل نہ ہوتا، کسی مسئلے کا حل نہ ملتا اگر اہل بیت نبوت نہ ہوتے. کسی نے امام سے پوچھا مولا یہ فرشتوں نے ایسا کیوں کہا؟ حضرت نے ارشاد فرمایا آدم سے پہلے بے شمار آدم آئے. آدم سے پہلے بے شمار آدم آئے، اور یہ جن کی بات کر رہے تھے وہ ایک قوم تھی جس کا نام تھا نسناس. نوجوانوں کیا نام تھا؟ نسناس. وہ اس زمین پر تھی. وہ قوم آپس میں لڑتی جھگڑتی رہتی تھی، بڑے لڑاکو جھگڑالو قسم کے لوگ تھے. تو یہ جو تھے حضور والا حضرت ابلیس، یہ اس زمانے میں بڑے عبادت گزار تھے اور فرشتوں کے پہلو میں بیٹھتے تھے. اوفو، اللہ اکبر اللہ اکبر. فرشتوں کے پہلو میں بیٹھتے تھے. اب پاکیزہ پہلو میں بیٹھنے کی وجہ سے
علم احترام بلند کرنے والے کم سے کم ابلیس پر لعنت کرنا چھوڑ دیں. مجھے جو کہنا تھا میں کہہ چکا، سمجھنے والے سمجھ بھی چکے، میں اس سے زیادہ وضاحت نہیں کر سکتا. ارے فرشتوں میں بیٹھتا تھا تو یہ جو تھا ابلیس، اس وقت شیطان نہیں تھا، اس وقت تھا ابلیس تھا. یہ آتا تھا ان میں فیصلہ کروانے. ہائے ہائے ہائے، طول تاریخ میں یہ تو پتا چل گیا ایسی بھی قومیں پائی جاتی ہے جن کے مفتی ابلیس ہوتے ہیں. ہائے ہائے ہائے، صلوات لے لیں عبارت. جو چاہ رہا ہوں تو وہ کون تھی یہ فیصلے کرواتا تھا؟ انہی کو دیکھ کے فرشتوں نے کہا تھا بات آ گئی منزل پر، بڑے کو پہچاننے کے لیے بڑے کو لائیے تو عظمت سمجھ میں آئے گی. جیسے ہی فرشتوں نے کہا اسے بنائے گا، سجدہ بھی کر لیا. شیطان مردود بارگاہ، توجہ چاہ رہا ہوں، مردود بارگاہ بھی ہو گیا. اب اللہ نے کہا اے میرے فرشتوں یہ بتاؤ، جب میں نے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو تو تم نے سوال کیوں قائم کیا؟ جب میں نے کہہ دیا تھا، جملے کی قدر فرمائیے. اللہ کہہ رہا ہے جب میں نے کہا تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب سوچو نہیں، اس لیے کہ میں وہی حکم دوں گا جو ہر طرح سے موضوع اور مناسب ہو. تو تم نے میرے حکم میں سوال کیوں قائم کیا؟ اس سے فرشتوں نے دستے ادب جوڑ کے کہا پروردگار اب یہ بتا کہ اس کا جبران کیا ہے. اب یہ بتا کہ اس کا جبران کیا ہے، اس کا ازالہ کیسے کریں. آقا کے چاہنے والے جو باہر بیٹھے ہیں وہ بھی سنیں، جو اندر تشریف فرما ہے وہ بھی سنیں. شاید میری جانب سے ان مجالس میں کچھ حقیر سے تحفے ہوں، انہیں آقا کے چاہنے والے قبول کریں. کہا اس کا جبران کریں. علماء تحریر فرماتے اللہ نے کہا سنو، میں آسمان پر بناتا ہوں بیت. میں آسمان پہ بناتا ہوں بیت. جب میں بیت بناؤں تو اس کے بعد اس کا طواف کرنا، یہ ہے جبران. چنانچہ آسمان پر بنا بیت. کیا بنا؟ بیت. آسمان پر بنا. پھر کہہ رہا ہوں جملہ، بلا تفریق مذہب و ملت سب اس بات کو مانتے. آسمان پر بنا بیت. جب بیت بن گیا، یہ جو بیت بنا یہ اسکوائر میں تھا، چوکور تھا اسکوائر میں، یہ بنا آسمان پر بیت. جب بیت بن گیا فرشتوں نے کہا معبود بیت تو بن گیا، کروں طواف. اللہ نے کہا ابھی نہیں. پھر بیت تو بن گیا، کہ بیت بنا ہے معمور کہاں ہوا؟ واہ 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 رے بامبے. بیت تو بن گیا، معمور کہاں ہوا؟ جب تک یہ بیت سے بیت معمور نہ ہو جائے، جب تک کہ اس کا طواف نہ کرنا، تو کہ یہ معمور کیسے ہوگا؟ کہ ابھی اس میں آئے گا نور پنجتن. اس بیت میں ابھی آئیں گے انوار پنجتن. جب وہ اس میں آ کے قیام کر لے تو یہ بیت سے ہو جائے گا بیت معمور. جب یہ بیت معمور ہو جائے تو اس کا طواف کرنا، خدا حسین کا واسطہ. تو بنوایا آسمان کا بیت، کہ جب اسے معمور کر لوں تو اس کا طواف کرنا. یہ ہے سوال کا جبران، کہ معمور کیسے ہوگا؟ کہ
رہیں گے انوار پنجتن، تب یہ ہوگا بیت سے بیت معمور۔ تو آسمان کا بنا تھا بیت، جب تک پنجتن نہ آئے اللہ نے طواف نہ کروایا، جب تک پنجتن نہ آئے اس میں اللہ نے طواف نہ کروایا۔ یعنی اللہ نے بتا دیا جب وہاں کے گھر کا طواف بنا ان کے آئے ہوئے نہیں کرواتا تو یہاں کے گھر کو قبلہ کیا بناؤں گا؟ اللہ بیت المعمور بنا، فرشتوں سے کہا طواف کرو۔ اب میری طرف دیکھے پلکے نہ جھپکے، ایک چھوٹا سا سوال ہے، یہ جو فرشتے طواف کر رہے ہیں یہ کس کا طواف کر رہے ہیں؟ بیت کا یا کسی اور کا؟ واہ واہ واہ، اگر بیت کا طواف تھا تو پہلے ہی اللہ کروا دیتے۔ واہ 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 واہ، اگر بیت کا طواف کروانا تھا پہلے ہی کروا دیتا۔ اس کا مطلب یہ کہ طواف ان کا ہو رہا ہے جنہوں نے بیت کو بیت معمور، عظمت اہل بیت سمجھیے، جب تک طے کر رہا سجدہ نہ کروایا۔ یہ آ گئے تو سجدہ کروایا، جب تک بیت رہا طواف نہ کروایا۔ یہ آ گئے طواف کروایا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، تو اب بیت کہاں بنا تھا؟ مولا حسین کا واسطہ آسمان پر، آسمان پر بنا تھا نا۔ تو پھر یہ کعبے کی کیا تاریخ ہے؟ تاریخ کعبہ کیا ہے؟ تمام علماء بالاتفاق لکھتے ہیں کہ اصل میں زمین پر جو کعبہ ہے وہ اسی بیت المعمور کی نقل ہے۔ اگر سارا مجمع میرا دل بڑھائے تو نتیجہ پڑھوں اور بات کو تمام کروں۔ یہ کعبہ ہے اسی بیت کی نقل ہے۔ اللہ نے جب اہل زمین پر احسان کرنا چاہا تو اللہ نے کہا اسی بیت کی نقل زمین پر بناؤ۔ ہائے 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 ہائے، اور سنو اسی کے ٹھیک سیدھ میں بنانا۔ پڑھے لکھے نوجوان بیٹھے ہیں، ایک پوائنٹ بھی ادھر سے ادھر نہ ہو، بالکل سینٹر میں ہو۔ اور جیسے یہ چوکور ہے ویسے اسے بھی چوکور بنانا، اسی لیے نام ہے کعبہ، مکعب، چوکور۔ تو اب اسی کے سیدھ میں بنانا۔ تو آسمان پر بنا بیت معمور، زمین پر بنا کعبہ، ان میں پہلے کون؟ تو پہلے ہے بیت المعمور، بعد میں ہے کعبہ۔ اس کا مطلب کعبہ ہے اس کی نقل۔ نقل کو ہماری زبان میں کہتے ہیں شبیہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نقل کو ہماری زبان میں کہتے ہیں شبیہ۔ شبیہوں کو بدعت کہنے والوں غیرت ہو، طواف کعبہ چھوڑو۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے شبیہ۔ کس کی شبیہ؟ بیت المعمور کی شبیہ ہے۔ ہم شبیہ کا طواف کرتے ہیں۔ واہ 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 واہ، ہم شبیہ کا طواف، ہم کیا پوری دنیا کرتی ہے؟ جانا ہے تو کرنا ہی پڑے گا۔
تو پوری دنیا شبیہ کا طواف کر رہی ہے. اچھا تو اب ہم سے لوگ یہ کہتے ہیں صاحب آپ نے کپڑا خریدا, لکڑی لائے, علم بنایا, عباس کا علم, کیا وہ یہ وہی لکڑی ہے؟ کیا یہ وہی کپڑا ہے؟ ہائے کچھ کہہ رہا ہوں, کیا یہ وہی لکڑی ہے؟ لکھ لیجئے بیاض دل پر, ایک ادنا سا وکیل ہوں مذہب آل محمد کا, انہی کی رضا کے لیے پڑھتا ہوں, ورنہ دنیا مجھے کیا دے دے گی, مجھ سے کیا چھین لے گی؟ بات سنیے گا. وہ کہ صاحب کپڑا لے کے آئے, چھڑ لے کے آئے, خود ہی علم بنا, عباس کا علم, کیا یہ وہی کپڑا ہے؟ لکڑی لے کے آئے, ممبر بنایا, ان کا غدیری ممبر, کیا یہ وہی ممبر ہے؟ ابھی تم نقل کا فلسفہ ہی نہیں سمجھے, شبیہ کا فلسفہ ہی نہیں سمجھے. کعبہ کاہے سے بنا ہے؟ پتھروں سے, گارے سے. تو کیا بیت المعمور پتھروں سے بنا ہے, گارے سے بنا ہے؟ ہائے 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 ہائے, ارے کس بٹے سے اینٹیں نہیں تھی؟ غور کرنے کی بات ہے. کیا یہاں سے پتھر گئے تھے وہاں؟ کیا یہاں سے گارا گیا تھا وہاں؟ کیا اسی گارے کا یہاں بھی بنا ہے؟ انہی پتھروں کا یہاں بھی بنا ہے؟ کبھی وہ ہے عالم نور, وہ تو نور کا دائرہ تھا. چونکہ یہ عالم مادہ ہے لہذا اس کی شبیہ یہاں بنائی گئی. اس کا مطلب پتھر یہی کے شبیہ وہاں کی. بولیے تو صحیح, شبیہ پتھر, شبیہ گارا, شبیہ غلاف. شاید اسی لیے تو علی کو بھیجا تاکہ دنیا یہ نہ کہے سب کچھ تو یہی کا ہے, طواف کیوں کرے؟ اللہ نے کہا علی کو بھیج رہا ہوں, یہ تو وہاں سے آیا ہے. تو سب کچھ یہی کا ہے مگر طواف ہوگا. احترام کعبہ واجب ہے, نسبت اس کی شبیہ. تو جس طرح اینٹیں یہاں کی, گارا یہاں کا, پتھر یہاں کا, اسی طریقے سے کپڑا یہاں کا, لکڑی یہاں کی. سبحان اللہ, نسبت ہے ان سے. اور نسبت کی بات دنیا والوں قبر میں کوئی نہ آئے گا, عقیدہ اور ایمان جائے گا ساتھ. شبیہ حکم شریعت ہے, سیرت پیغمبر ہے جو حجت ہے کہ ایک شخص پیغمبر کی بارگاہ میں آیا اور آن کے کہنے لگا یا رسول اللہ ہم اپنے والدین کی خدمت کس طرح کرو کہ وہ دنیا میں نہ رہے؟ حضرت نے ارشاد فرمایا فاتحہ پڑھا کر. تو کہنے لگا قبریں بھی نہیں معلوم. حضرت نے ارشاد فرمایا اگر قبریں نہیں معلوم ہے تو کہیں بھی خاک پر بیٹھ جایا کر, انگلی سے نشان بنا لیا کر اور اسی قبر کو فرض کر کے فاتحہ پڑھا کر. تو قبر اصلی جانے کہاں, مگر پیغمبر فرماتے ہیں کہ جہاں رہو نشان بنا کے بیٹھ جاؤ اور فاتحہ پڑھ دو, یہ ثواب اسی کو ملے گا. تو یہ جو نشان بنا رہے ہیں یہ پیغمبر شبیہ قبر بنانے ہی کا حکم تو دے رہے ہیں.
یہ شبیہ قبر. پیغمبر کیا کہہ رہے؟ نشان قبر بناؤ. میرے نوجوان بھائیوں نے غور نہیں کیا. یہ جو بھی چینلز ہیں ہمارے سامنے جو لائیو کر رہے ہیں، یہ اس پیغام کو نشر کرے جو میں کہنا چاہتا ہوں. پیغمبر کہہ رہے ہیں نشان قبر بناؤ. یہ نہیں کہہ رہے قبر کا نشان مٹاؤ. جو نبی چاہتا ہو کہ قبر کے نشان بنائے جائیں، اس نبی کی بیٹی کو یہ کہنا پڑے یا علی کئی قبریں بنانا. بلند ہو گئی آوازیں، تڑپ گئے، بلک گئے. ادھر نام حسین آیا، ادھر آنسو نکل آئے. میری آنکھوں میں گویا ندے بیمار بیٹھے ہیں. سوگوارو ٹوٹی بھی پسیوں والی بیوی کا غم منانے آئے ہیں نا، تو اتنا یاد رکھیے گا یہی کہیں غریب میں نیا حسین، یہی کہیں زہر دغا سے مارا جانے والا حسن مجتبی، یہی کہیں رسول اللہ، یہی کہیں علی مرتضی، یہی کہیں زینب کبریٰ محو بکا ہوں گی، بی بی ام کلثوم محو گریہ ہوں گی. اجرکم علی اللہ. خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے. میری شہزادی توفیق دے. دعا فرمائیے گا کہ آپ حضرات کی خدمت میں کچھ عرض کر سکوں. ہاں، مسائل کیا پڑھے اور کیا نہ پڑھے، کون سا پہلو بیان کرے اور کون سا پہلو بیان نہ کرے. اس گھر کی مصیبت اللہ اکبر. مگر آج جی چاہتا ہے کہ پہلی ہی مجلس ہے، آج اس شہزادے کے مصائب پڑھ دوں جس کی عمر دادی کی عمر کے برابر ہے. دادی بھی 18 برس، پوتا بھی 18 برس. آئے علی اکبر. آوازوں کو دبا کے نہ روئیے گا نوجوانوں، کلیجوں میں جان ہے تو تڑپ کے روئیے گا. ایک ماں تو اپنے لال کو چاہتی ہی ہے، مگر حسین ابن علی اکبر کو کتنا چاہتے تھے پڑھوں. بی بی ام لیلہ سے روایت ہے کہ ایک رات میں گہوارے میں اکبر کو جھلاتی رہی. رات کے کئی پہر گزر گئے، میں نے دیکھا اکبر سو گئے. پہلو میں بستر بچھا کے میں بھی لیٹ گئی کہ ذرا آنکھیں بند کروں. ابھی آنکھیں بند کی تھی کہ مجھے آہٹ محسوس ہوئی. اب جو آنکھیں کھولی تو ایسا لگا جیسے کوئی گہوارے پر جھک رہا ہے. میں نے میرے اللہ کے گہوارے کے پاس کون ہے؟ ادھر سے آواز آئی ام لیلا حصہ بولو، کہیں میرا اکبر جاگ نہ جائے. میں حسین. بی بی ام لیلا کہتی ہے میں نے طلب کے کہا رات کے اس پہر سوتے کیوں نہیں؟ امام نے کہا لیلا سونا تو بہت چاہتا ہوں مگر اکبر کی محبت سونے نہیں دیتی. اولاد والوں اب اگر اجازت دے تو ایک سوال کروں، جس اکبر کی محبت زندگی میں باپ کو نہ سونے دیتی ہو، بعد شہادت ام لیلا ہائے
اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم میں کربلا کے۔ نوجوانوں رویا کرو میرے سیر میں، یا آنسو گناہوں کے داغ دھوتے ہیں، یا آنسو خدا سے قریب کرتے ہیں۔ زہرا کے گھر میں آگ لگنے والی ہے، روتے رہنا مجلسوں میں نوجوانوں۔ ایک روایت مجلس تمام ہے، بی بی کی کنیزیں بھی آئی ہوں گی، خدا ان کی گودیوں کو آباد رکھے۔ سوگوارو، یہ کارواں جو کربلا سے چلا تھا تو عجب شان سے چلا تھا۔ میری طرف دیکھیے گا، پلکے نہ جھپکے، آگے آگے نیزوں پر سر تھے، پیچھے پیچھے زنجیروں میں جکڑا ہوا قرآن تھا، اس کے پیچھے بے کجاوا اونٹوں پر رسیوں سے بندھی ہوئی آیتیں تھی۔ نہال بھائی، ہم نے پڑھ تو دیا، مجمع نے سن بھی لیا، لیکن محسوس کرے تو کلیجہ پھٹ جائے گا۔ ارے بے کجاوا اونٹ، کیسے کہوں نوجوانوں، میرا جگر پھٹ رہا ہے۔ جا کے کبھی اونٹ کی پیٹھ کو غور سے دیکھے جب اس پر کجاوا نہ ہو۔ ہائے نبی کی بیٹیاں، اس شان سے کارواں جا رہا ہے۔ آپ کا بھی تعلق کسی نہ کسی گاؤں اور شہر سے ہوگا۔ اکبر بھائی، جب ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں یا ایک شہر سے دوسرے شہر جائیے تو بیچ میں چھوٹی چھوٹی بستیاں پڑتی ہیں، تو جس رستے سے آفتاب صاحب کاروان سادات کو لے کے چلے تھے، رستے میں ایک گاؤں تھا، گاؤں سے کچھ عورتیں کھیتوں پہ آئی تھی، ان میں ایک بوڑھی عورت بھی تھی۔ کربلا کی جانب سے غبار اٹھا، عورتیں رک گئی کہ یہ غبار تو کسی کارواں کے آنے کی خبر دیتا ہے، مگر جنگل سے کون آ رہا ہوگا؟ نوجوانوں، یہ بیابان سے کون آ رہا ہوگا؟ رکو رکو دیکھے تو کون آ رہا ہے۔ تھوڑی دیر میں غبار صاف ہوا، اب جب کارواں نمودار ہوا تو عجب شان کا کارواں تھا۔ آگے آگے نیزوں کا سر، پیچھے پیچھے میرا بیمار امام قیدی، اس کے پیچھے سیدانیاں، تمام عورتیں اکٹھا ہوئی، نیزوں پر رکھے ہوئے سر قریب آیا۔ اولاد والوں، دونوں ہاتھوں سے کلیجوں کو دبائیے۔ نیزوں پر رکھے ہوئے سر گزرنے لگے، ایک سر، دوسرا سر، تیسرا سر، عورتیں دانتوں تلے انگلیاں دبائے کھڑی رہی۔ تینی سروں میں 21 والے کا سر، 18 برس والے کا سر خاک و خون میں ڈوبا، مگر 14ویں کے چاند کی طرح روشن۔ بوڑھی عورتوں نے تمام عورتوں کو بلایا، کہا ہاتھوں کو اٹھاؤ، میں دعا کروں تم آمین کہنا۔ یہ کہہ کے آواز دی، پروردگارا، جب یہ جوان مارا گیا ہو، اس کی ماں زندہ نہ رہی ہو، اتنا کہنا تھا۔ ام لیلا کی آواز آئی، اے بیویوں، یہ نہ کہو میں اس کی تو کیا ماں، یہ میرا کریے جوان اکبر۔ واہ غربتا، واہ مظلومہ، واہ علیہ، واہ حسین۔
لا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم لعن الظالمين ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين صلاتك عليه وشاهدت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين عليه السلام في الدنيا والشفاعة في الآخرة اللهم اجعلنا من الباكين في عزاء الحسين علیہ السلام. الہی ہماری اس عبادت کو قبول فرما، منتظمین کی توفیقات میں اضافہ فرما، شرکائے مجلس کی شرعی حاجتوں کو پورا فرما، ان افراد کو اس کا اجر دے جو موجودہ ترقی یافتہ دور کے تقاضوں کو محسوس کر کے یوٹیوب چینلز کے ذریعے آن لائن ذکر اہل بیت کو نشر کرنے کا ثواب حاصل کرتے ہیں. پروردگارہ اس وبائی مرض کا خاتمہ فرما. تو جانتا ہے کہ تیرے حسین پر رونے والے اس بار محرم میں کیسے گھٹ گھٹ کے رہے ہیں. اب ایسا نہ ہونے پائے پروردگار. یہ تو عزاداروں کا دل ہی جانتا ہے کہ عاشورے کو گھر میں کیسے رہتے ہیں. تو معبود اب ایسا نہ ہو، جلد سے جلد اس بیماری کا خاتمہ فرما. پروردگارہ تمام علماء حقہ، شعراء حقہ، خطباء حقہ اور مراجع حقہ کی حفاظت فرما. حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں وہ دکھانے کے قابل بنا.